بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بات اس سے پہلے یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دین کو خوب مضبوط بنا دیا ہے۔ مضبوط کس کے ذریعے ہوا؟ تین چیزوں سے، کتاب اللہ، سنت رسول اور جماعت صحابہ۔ یہی ہے نا، ان السنت والجماعت قد احکم امر الدین۔ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں، سنت اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ اور سنت سے مراد سنت رسول۔ کتاب اور سنت اور جماعت صحابہ نے دین کے ہر مسئلے کو خوب واضح کر دیا، مضبوط کر دیا ہے، ٹھوس دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب ایسا اس میں کوئی فسفسا پن نہیں ہے، کمزور نہیں کہ کسی کے ہلائے سے وہ ہل جائے۔ اب شرک بدعت اس سے ٹکر لیتے رہیں گے، لیکن ٹکر لینے کے بعد اپنا ہی سر پھوڑیں گے۔ کوئی نہ سنت مٹا سکتا ہے، نہ جماعت صحابہ کو ختم کے افکار کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ تو کوئی قرآن کو دنیا سے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یہی بات چل رہی تھی نا۔ لیکن اب ہمارا صرف کام کیا ہے؟ اب ہمیں دین کو مضبوط بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین تو مضبوط ہے، یہ ٹھوس، فیہا کتب قیمہ، یہ تو مضبوط قلعہ ہو گیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ فعلینا الاتباع، ہمارا کام صرف کیا ہے؟ اتباع اور پیروی کرنا، اور اسی ٹھوس دین کی طرف امت کو بلانا، اور اسی ٹھوس دین کی نشر و اشاعت میں اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنے علم، جو اتنی قربانیاں پیش کر سکتے ہو اس کے قربانی دے کر کے مضبوط کریں۔ بات یہیں تک ہوئی تھی نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا زبردست گزرا ہے، کیا تھا کہ اب حق اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب کوئی انسان کسی برائی اور بدعت کو، کسی حرام کام کو، کسی بدعت کو، کسی باپ دادا کے رسم و رواج کو دین سمجھ کر کے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش کر سکتا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ جب سب کچھ واضح ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اسی حق بات کی وہ تلاش کرے۔ یعنی وہ مجرم ہے کہ سب کچھ اس نے سیکھا، لیکن ٹھوس و مضبوط دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور آج بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے۔ ہم نے جمعے کا خطبہ دیا، خطبہ دے کر کے اترے تو اگلی صف میں بیٹھا تھا، تم وہابی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ نہیں، وہ بیچارہ بالکل وہ دیہات وغیرہ کا تھا، اس لیے وہابی پورا نہیں بولو، کیا ہابی ہیں؟ تو سارے لوگ پریشان۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا نہیں، تم کسی بابا کی کرامت نہیں بیان کیا۔ اگر کوئی وہابی ہی جو بابا کو نہیں مانتا اس لیے کوئی کرامت نہیں بیان کیا۔
میں نے کہا اچھا تم کون ہو؟ کہا سنی ہوں. تو میں نے کہا اچھا وہابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک وہابی کہیں چور پیدا ہوا تھا نا وہ، ہاں اس کی نسل کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی. میں نے کہا اچھا تم سنی کون؟ کہا ہم سن کے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھا کیا ہے سنی کا مطلب؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ سن کر، میرے بھائی یہ سن کر کے مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علی بصیرہ اور علی بینہ زندگی گزارے، ورنہ مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے سنو اچھی طرح سے یاد رکھو. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہاں محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے وہ. اگر یہ بھی نہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، بس نہیں ہم تو یہ سمجھتے ان کا اشہد ان محمد رسول اللہ آ جائے تو چوم لیں. یہاں نہیں ہم کو معلوم ہے کیا ہے، ہاں عید میلاد بنا لیا جائے. یعنی اتنا کافی نہیں، حقیقت معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون اور رسول اللہ کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے. اگر ایسا ایمان ہمارا نہیں تو مسند احمد بن حنبل کی روایت یہ عام طور پر صحیح ہے، بخاری مسلم کی روایت میں کہا کہ یہ مسند احمد بن حنبل اور بسند صحیح ہے کہ آج قبر میں جب مردے سے پوچھا جائے گا ما دینک، ہاں لا ادری، پتہ نہیں میرا دین کیا تھا، اتنے دین تھے دنیا کے اندر. دیکھو یہاں بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہاں جب پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری. کیوں؟ اب یہاں سنی سنائی باتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا وَمَن رَبُّکَ، رب کون؟ اب لازمی چیز ہے. مشکل کشا نیچے والوں کو مانتا ہے، سجدے اس کا کرتا ہے، خانے کعبہ کا تو کبھی نہ پہنچا لیکن چادریں ہر سال یہاں چڑھاتا ہے. اب اس سے جب پوچھا جائے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت کہیں ایک چادر چڑھانے کی جگہ ہو، ایک سجدے کی جگہ ہو تو کہہ دے بیچارہ کہ داتا صاحب، سمجھے نا. لیکن یہاں تو ہر گلی میں وہی دھندا ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ذرا غور سے سنو. سمعت الناس یقول قولا فقلتہ، ہم نے لوگوں کو انہیں رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، ہم نے بھی کہہ دیا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم نہیں. اللہ اکبر. یہ آدمی کے ناکام ہونے کی پہلی سیڑھی کہاں ہے؟ قبر. دیکھو رسول اللہ پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت بس سمعت الناس یقولون، ہم کو تو صرف اتنا معلوم ہے لوگ ان کو رسول کہتے تھے، میں نے بھی کہا، اس سے زیادہ مجھے کوئی حقیقت نہیں. اللہ اکبر. یہ وجہ کیا ہے؟ کل مسلمان گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھتا بھی رہا، انگوٹھا چوم رہا تھا، لیکن رسول اللہ کی حقیقت نہیں معلوم، نہیں علی بینہ نہیں. اس کے برخلاف دوسروں لوگوں سے پوچھا گیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. اچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ. پھر پوچھا گیا تجھے پتا کیسے چلا؟ اللہ. یہ طرح سن، یہ علم کی بات ہے. اسی لیے وہ ابھی جو کتاب چھپی کہیں مل جائے تو اس کو پڑھیں، شروط کلمہ. یہ کلمہ دنیا آخرت میں کب کام آئے گا اس کی کم سے کم 7 شرطیں ہیں. ان میں ایک شرط کیا ہے؟ علم. کیا؟ علم. اسی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو ایک کی گواہی دے اور علم رکھتا ہے اس کا کلمہ قابل قبول ہے. کبھی وہ دیکھیں لے کے آئے تو کتاب ہماری چھپ گئی ہے، یہاں سے بھی چھپی، ابھی انڈیا میں بھی چھپی ہوئی، دعوت انبیاء نام سے، دعوت انبیاء. اللہ اکبر. کتنی عجیب سے بات. وہ کہتا کیا ہے؟ پوچھا گیا، جواب تو تینوں دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ تو کیا کہے گا؟ قرأنا کتاب اللہ،
ہمیں پتا کیا، قرآن پڑھا، قرآن نے سب کچھ بتایا، پتا چلا کہ یہ علی علم اور بصیرہ، اس نے علم کی روشنی میں، جیسے اس نے کہا کتاب اللہ پڑھا اور ہم نے سیکھ لیا، اسی لیے مجھے علم ہے کہ ہاں سچا اسلام، دین اسلامی سچا ہمارا دین تھا، یہ رسول ہیں، ان کی اتباع ضروری تھی، یہ آپ ہی ہمارے، اللہ ہمارا رب ہے یہ۔ اور اس نے جب کہا ہاں ہاں لا ادری یا سمعت الناس یقولون قولا، بس زیادہ تو نہیں جانتے، لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنتا تھا، ہم نے بھی وہی کہہ دیا۔ اوپر سے جواب کیا ہے، لم مار پڑی اور کہا لا تلیت ولا دریت، بیوقوف احمق، لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے کبھی سیکھا، نہ کہیں علم حاصل کیا، اور نہ کبھی تو نے قرآن پاک پڑھا اور تلاوت کیا، تو بھائی علی بینہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھو۔ کہتے ہیں اب اتنی دین کی وضاحت کر دی گئی ہے، کسی نے بدعات کو ہدایت سمجھ کر کے عمل کیا تو قیامت کے دن اس کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، ہمیں علم نہیں ہے، کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ بتانے والے تو تھے، لیکن وہابی کہہ کر کے چھوڑ دیتا تھا، ان کی محفلوں میں جانا بند کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کیا فرمایا کہ اگر کسی نے سنت کو گمراہی سمجھ کر کے چھوڑ دیا تو مجرم ہوگا، تارک سنت ہوگا وہ، قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے سنت، ہم تو ان کے اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم یہ غلط ہے تو ہم اسی پہ یقین کر لیے، یہ عذر قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ آخر یہ تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہے تھے، تو یہ تمہیں دلائل کی روشنی میں سنت کی بھی تو دعوت دے رہے تھے، ان کی کیوں نہیں مانا، اس کی کیوں تو نے مانا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں رجل کبیر خرج من فمہ کلام کبیر، دنیا کے عظیم ترین انسان عمر ہیں، اور عمر کی زبان سے بڑی عظیم ترین بات نکلی ہے۔ عمر فاروق یہ تو اللہ اکبر، کتنے بڑے آدمی، میں نے کبھی بتایا تھا 1900 تقریباً 38 کے قریب جب الہ آباد ہائی کورٹ کا مشہور مسئلہ پیش آیا کہ ان کو یہ نماز مسجد میں رفع الیدین کرتا ہے، آمین بولتا، اس لیے ہم لوگوں نے مسجد سے نکال دیا ہے۔ انگریز جج تھا 1938 میں، الہ آباد ہائی کورٹ، پورے یو پی کا یہ ہائی کورٹ، اور آج بھی انگریزوں ہی کی بنائی عمارت ہے وہ۔ جب پیش ہوا، جج نے پوچھا صاحب ان کا کیا قصور ہے؟ صاحب یہ آمین بولتا ہے زور سے، ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، جان جلتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کو ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ اب شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی اکیلے بیچارے، ہاں مولوی احمد اللہ آپ یہ جو شکایت کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کی مسجد میں شور بچاتے ہیں، آمین بولتے ہیں تاکہ نماز ان کی نماز خراب ہو، کیوں آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کا ڈسٹرب ہو؟ کہا کہ صاحب ہم ڈسٹرب نہیں کرتے، ہم سنت پر عمل کرتے۔ انگریز نے کہا سنت کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ شیخ الحدیث تھے، پوری سیاست آیات بخاری کی حدیث نے پڑھ پڑھ کر کے سنانا شروع کیا۔ انگریز جج وہ بخاری مسلم سب جانتا رہا، اب ادھر منہ تک رہے ہیں وہ۔ پھر کہا انگریز بڑا ہوشیار، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے تھے، اور کون کرتا رہا؟ کہا وہ ابو بکر کرتے تھے۔ کہا اور کون کرتا رہا؟ کہا عمر کرتے تھے۔ کہا عمر؟ کہا کہ ہاں۔ کہا عمر بن خطاب؟ کہا عمر بن خطاب کرتے تھے۔ 3 مرتبہ پوچھا، اپنی ہیٹ کرسی پٹک اور عمر فاروق کا نام سن کے کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو اگر عمر کرتا تھا تو عمر کے خلاف فیصلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ کلام کبیر خرج من فم رجل کبیر، انگریز ہی پریشان ہو گیا، ایسی شخصیت عمر فاروق کی۔ اسی لیے تقسیم سے پہلے ملک میں جب پہلی مرتبہ کانگریس پارٹی جیت کر کے آئی
اور باقاعدہ آج بھی دنیا اس کو کبھی دیکھے، دنیا تاریخ نے اس کو ریکارڈ رکھا ہے. یہ ہے عمر کا مقام. جب گاندھی نے، لوگ مہاتما کہتے، مہاتما تو نہیں کہہ سکتا، وہ گاندھی کہہ دو اس کو، سمجھیں گے نا. اس نے جو جتنے وزراء تھے بر صغیر کی، چاہے ہندو ہو یا مسلم، ہندوؤں کے ساتھ بھی لکھ کر کے بھیجا، کہا دیکھو ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر یہاں امن و امان کے ساتھ حکومت چلانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ کامیاب رہو، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ ابو بکر عمر جیسے بن جاؤ گے تبھی اس ملک پر حکومت چلے گی، ورنہ کبھی حکومت نہیں کر سکتے. یہ عمر فاروق کا مقام اور مرتبہ تھا. کافر بھی اس بات کا اعلان اور اقرار کر رہا ہے کہ سیاست بھی دنیا میں اسی وقت انسان کامیاب ہو چلا سکتا ہے جب کس کا طریقہ اپنائے؟ ابو بکر اور عمر کا. تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، عمر فاروق نے کہا کوئی چانس ادھر کا نہیں ہے. کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم کو معلوم نہیں. جہالت ادھر ہے. کب ادھر ہے؟ جب جہالت دور کرنے کا کوئی چانس نہ ہو. یاد رکھنا. نہیں ہم بتا دیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اس سے جان نہیں چھو، بلکہ وہ ڈبل مجرم ہے. ڈبل مجرم کیوں ہے؟ ایک تو برائی کر رہا ہے اور دوسرے جو ہے اس نے ضرورت بھر علم نہیں سیکھا اور علماء سے بھاگتا رہا. اسی لیے جہالت جو ہے ادھر ہے، لیکن کب؟ اس وقت جہالت قابل ادھر ہوگی جبکہ جہالت دور کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو. اور الحمدللہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں اب کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا. جہالت دور کرنی ہے. اللہ رسول نے ارشاد میں سنن نبی داؤد کی روایت، انما شفاء العی فی السوال، ساری جہالت کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اہل علم سے سوال کرنے اور اہل علم کے پاس بیٹھنے اور سیکھنے میں رکھا ہے. سمجھ گئے نا؟ چلو اب اس کے بعد اور چلو وعلم، اب ایک نیا مسئلہ. وعلم رحمک اللہ، وعلم رحمک اللہ ان الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی. وعلم رحمک اللہ ان الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی لم یوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا چپٹر ہے. چپٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فقرہ، جملہ. اس کو سمجھو، اس میں کئی مسئلے آئے. سب سے پہلی چیز، ہر مسلمان کو اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. کیا؟ اللہ اکبر. وعلم رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. یہ مصنف کا انداز ہوتا تھا. اور انداز کیوں ہوتا تھا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصنف کتاب لکھ رہا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ سامنے والے کو خطاب کر رہا ہے. بارک اللہ کے سامنے والے کو کیا کر رہا ہے؟ خطاب. سمجھ گئے نا؟ نمبر دو، پرانے زمانے میں کبھی ایک کوئی شاگرد رہتا تھا، ایک نوجوان ہے یا ایک بوڑھا آدمی ہے، کوئی بھی ہو، ایک مسلمان، اس کے دل میں کچھ شکوک شبہات ہیں، اس کے دل میں کچھ یعنی مزید اشکالات ہیں. تو کسی کو بڑا عالم سمجھتا تھا جس پر اعتبار ہو، تو اس کے پاس جاتا یا لیٹر لکھ دیتا، حضرت یہ میرے چند اشکالات ہیں، برائے مہربانی آپ اس کا جواب دیں. تو وہ جو جواب دیتا تھا تحریری شکل میں، تو اس میں یہی کہتا، اعلم رحمک اللہ، بھائی اچھی طرح سے تم سمجھ لو، اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یعنی خطاب کے ساتھ. اور ایسا بہت ہوتا تھا، ایسا بہت ہوتا رہا. تو یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے وعلم رحمک اللہ، میرے بھائی اللہ تم پر رحم کرے، اچھی طرح سے یاد رکھ لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، یقین کر لو، ان الدین انما جاء من قبل اللہ،
یہ دین اسلام کسی سپر پاور ملک کی طرف سے نہیں آیا ہے، کسی اسکالر کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ دین اسلام ہے، نہ کسی امام اور مجتہد کی طرف سے آیا ہے، نہ کسی ولی اور فرشتے کی طرف سے آیا ہے۔ یہ دین اسلام انما جاء من قبل اللہ، یہ دین اسلام کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ایک چیز یہاں یاد رکھنا، کہا جاتا ہے دنیا میں ایک ہی دین ہے جس کو سماوی دین کہا جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ باقی سارے دین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ زمینی دین، ارضی دین، خیالی پلاؤ۔ لیکن ایک ہی دین ہے جس کو کیا کہتے؟ دین سماوی۔ مسلمان خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا تو دین سماوی۔ اعلم رحمک اللہ ان الدین انما جاء من قبل اللہ، یہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اے لوگو اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دین اسلام کہا جاتا ہے، دین صحیح کہا جاتا ہے، دین مستقیم کہا جاتا ہے، اور اسی کو دین اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہی جو اسلام ہے اسی کو دین اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس بدبخت نے اپنا جو ایجاد دلی میں دین کیا تھا اس کا نام کمبخت نے دین الہی رکھا تھا، سمجھ گئے نا؟ اس کا نام کیا رکھا؟ دین الہی۔ اور جو دین الہی تھا اس کو مٹا دیا، ہندوؤں کا دین، یہودیوں کا دین، محمد رام رکھنا جرم، ختنہ کرانا کفر، اللہ اکبر، قرآن پڑھنا بہت بڑا گناہ۔ سارے ہندوانی اپنی دین کو اکٹھا کیا، سلام کرنا جرم تھا، سلام نہیں صاحب آداب ارد ہے، آداب ارد ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن اس کا نام کیا رکھا اس نے؟ دین الہی۔ اس لیے دین الہی اس کو کہنا ہی بہت بڑا غلط، اس کو دین اکبری کہا جائے۔ کیا؟ دین اکبری۔ ان شیطانوں کے نام رکھنے سے کوئی دین الہی نہیں ہوتا۔ دین الہی کیا ہے؟ دین اسلام، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، اور سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ اسی لیے جو آج تحریک چلی ہوئی ہے گھر واپس لوٹو، گھر واپسی، اصلی گھر واپسی تو یہی ہے کہ سارے ہندو اسلام میں آ جائیں۔ کیوں؟ ہندو بھی کہتا ہے کہ ہمارے باپ کون تھے؟ آدم۔ اور آج ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ اس تاریخ کو جانتا ہے، یعنی یہاں تک ہندو کہتے ہیں کہ بابا آدم نے گندم کھایا تو اس کی وجہ سے نکالے گئے۔ آج ہندو برہمن یہاں تک لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی آدم کو ابو الانسان سمجھتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو سوال ہے کہ آدم کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ تو گھر واپسی تحریک کا تو یہی حاصل ہے کہ سارے لوگ رام اور لچھمن اور کرشن کو چھوڑے سیدھے کہاں چلے آئے؟ اسلام میں۔ یہ اصلی دین ہے، یہ گھر واپسی تحریک ہے۔ وہ تو آپ بیچ میں لٹکا دے رہے ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے اس نقطے کو یاد رکھو، سارے دین دنیا میں جو کیا ہے؟ دین ارضی، ایک ہی دین جو ہے وہ آسمانی اور اصلی دین ہے۔ ان الدین انما جاء من قبل اللہ تعالی۔ آئی بات؟ وَلَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ، اور یہ دین اسلام لوگوں کے عقل کے مطابق نہیں رکھا گیا۔ آئی بات سمجھے نا؟ کیونکہ ایک گروہ بہت بڑا عقلیات ہے جس میں سر سید احمد خان وغیرہ تھے، سر سید احمد خان وغیرہ جو گروہ تھا، انگریزوں سے متاثر ہو کر کے وہ بھی اسی میں لٹک گئے، ایک بہت بڑا طبقہ۔ کیا نہیں؟ اسلام عقل کے مطابق۔ تو بھائی کس کے، آپ کے عقل کے مطابق، ان کے کس کے عقل کے مطابق؟
اور اقلیت اتنی بڑھی کہ جب روس سے میں کمیونسٹ عام ہوئے اور کہا کہ بس بلکہ مورخین نقل کرتے ہیں اللہ اکبر، روس کے روڈوں پر جیسے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں نا، ایسے بورڈ لگائے ہوئے تھے، ایک بوڑھا بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے روسی فوجی اس کو جوتا پہن کے مار رہا ہے، اور کیا لکھا تھا؟ ہم نے روس سے اللہ کو بھگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روس کا انجام جو اتنی جلدی ہوا، برا حشر ہوا، یہ تھا۔ جب بہت زیادہ وہاں کمیونزم عام ہوا تو کچھ لوگ، کہا جاتا ہے ہمارے متحدہ ہند کے لوگ وہاں گئے تو اس میں بعد مشائخ گئے تھے کہ لوگوں سے کچھ تبادلہ خیال کیا جائے، مسلمانوں کو روکا جائے۔ کہتے ہیں وہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک کمیونسٹ ذہن رکھنے والا کہا بھائی آپ لوگ کیسے اللہ کو مانتے ہیں؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تو دیکھا وہ سامنے انگور کی بیل لگی تھی، بیل سمجھتے ہیں نا، انگور کی بیل ہے، چھوٹے چھوٹے، کہیں مرچ کی ہے، تو کہا کہ اللہ اکبر، کہ یہ آم تھا، آم سب سے بڑا درخت، اور پھل کتنا چھوٹا بڑا، اور کہیں تربوز کا کھیت تھا، تربوز کی بیل اتنی بڑی اور تربوز کا پھل اتنا بڑا۔ تو اس کم وقت نے کہا دیکھو یہ کوئی عقل مند ہے، اللہ ہوگا تو یہی کرے گا، بیوقوفی حماقت کا کام۔ کہا کیا؟ کہا ارے بڑا پھل جو ہے وہ بڑے درخت میں ہونا چاہیے، یہ عقل مندی ہے، اور چھوٹا پھل، آم اتنا پہاڑ کے برابر آم کا درخت، تو پھل کتنا بڑا، چھوٹا، اور یہ مسکین تربوز کی بیل اتنی بڑی وائر کی طرح اور پھل اتنا بڑا لگا ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں، عقل بتاؤ، اگر اللہ ہے تو ایسا بے ڈھنگا کام کیوں کیا تمہارا؟ کوئی عقل کی بات، عقل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی ادنا درجے کی عقل یہی کہتی بڑا پھل بڑے درخت میں، چھوٹا پھل۔ تو مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ جواب سکھلانے والا تھا، واپس پارک سے نکلے، چلے جا رہے تھے، آم کے درخت کے نیچے سے گزرے تو اوپر سے کوے نے ایک آم کاٹتے ہیں نا، تو اس کے سر پر گرا۔ کس کے سر پر گرا؟ کمیونسٹ کے۔ مولوی صاحب نے کہا بتاؤ، اگر اللہ بے ڈھنگا ہے تمہارے کہنے کے مطابق، وہ تربوز تمہارے سر پر گرتا، پھر تمہارا کیا حشر ہوتا؟ اب بتاؤ اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کام ڈھنگ کا ہے کہ بے ڈھنگ کا ہے؟ اللہ نے اگر یہ بڑے اونچے درختوں میں یہ بڑے بڑے پھل ہوتے تو پتہ نہیں کتنی مخلوقات مرتی، کتنے چرند، کتنے پرند، کتنے مسافر، کتنے زخمی ہو جاتے۔ یہ عقل کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کیا وہی حق، بات اس کے سمجھ میں آئی۔ تو عقل تو لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے حکیم اور خبیر ہے، اپنے حساب سے بندوں کی مصلحت کو برقرار رکھتے ہوئے دین خود مقرر کرتا ہے، لوگوں کے حوالے کر دے، اپنی اپنی عقل سے مقرر کرو۔ تو عقلیں تو سب کی مختلف ہوتی ہیں، پتہ نہیں شاید کہ ایک ملک میں کتنی سیٹیں ہیں بھائی آپ کے یہاں؟ کتنی ہیں پارلیمنٹ میں؟ کتنی سیٹیں؟ 340 آدمیوں کی عقل میں تو آج تک شریعت بل پاس ہی نہیں ہو سکا، پاس کراتے کراتے بھی بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ اب ذرا بتائیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے عقل کے مطابق دین رکھ دیتا تو کون سا دین لوگ مقرر کرتے؟ ہمارے سامنے مثال مسور ہے، دیکھو ایک ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے شریعت بل روشن خیالوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے تو آج تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کسی کی عقل کچھ کہتی ہے، کسی کی عقل کچھ کہتی ہے۔ وہی اپنی اپنی نظریات نا، وہی میں نے سوچو ہوا کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کو، دین کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔
اور ایسا دین بنایا جس میں امیر کا بھی خیال اور غریب کا، صحت مند کا بھی اور مریض کا، مرد کا بھی اور عورت کا۔ اس سے بہتر قانون اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ مصنف کہتے ہیں لوگوں کے عقل اور لوگوں کے رائے پر دین نہیں رکھا گیا۔ دین وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور دین کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ کس مسئلے میں کیا مصلحت ہے، بندے کی کیا بہتری ہے، اس کا علم صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ورنہ تو دیکھو کتنے لوگ اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، بھائی یہ ظہر عصر دن کا معاملہ ہے، ان میں قراتیں سری کیوں ہیں اور فجر اور مغرب اور عشاء میں جی۔ کچھ لوگ اپنی عقل میں تو آتا اسی میں الجھے رہ گئے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ مصلحت جانتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ مصلحت جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہتر ہی جانتا ہے کیوں ایسا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پسند کی بات ہوتی شاید اللہ تعالیٰ سب کی رائے لینے لگتا تو مشکل ہو جاتا، اور اللہ سب کے رائے کے مطابق، پسند کے مطابق اگر دین نازل کرتا تو اللہ فرماتے ہمارا تو کچھ نہیں بھی کرتا، تم خود پریشان ہو جاتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، آگے لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے درمیان نبی موجود ہیں، ہم اپنا حکم نبی کے ذریعے تمہیں پہنچا دیتے ہیں، سب لوگ نبی کی اطاعت کر لو، ہر مصیبت سے نجات پا گئے۔ اور اگر ہم نبی کو کہنے بھائی نبی جو بھی آپ سے مسئلہ پوچھیں ہر ایک کے مردے کے مطابق دے دیں فتویٰ، پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا ہمارا تو کچھ نہ بگڑتا، لعنت تم پریشانی، خود پریشانی میں۔ ہمارے بھائی آئے، یہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، یہ مکان میں لینا چاہتا ہوں، لے جاؤ بھائی، مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ دوسرا بھائی آیا، صاحب ایسا کہا، نہیں آپ لے جائیں۔ اب ذرا سوچو اگر لوگوں کے پسند کے مطابق ایک مکان باپ کا تقسیم ہونے لگے تو ناممکنات میں سے ساری زندگی انسان کیسے گزار سکتا ہے؟ اللہ فرماتے جب ہر ایک کے مرضی کے مطابق نبی فتویٰ دینے لگے، نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی، نبی کے اطاعت و فرما برداری کی، کتاب اللہ کی اتباع کی ایسی محبت ڈال دیا کہ ہر ایک جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نہ کوئی دنگا رہا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی جھگڑا۔ چلو وعند رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کے پاس علم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ فلا تتبع شیئا بہواک، کوئی پیروی اپنے نفس کے مطابق نہ کرو کہ نفس جو کہے وہ مانو، ایسی حرکت نہ کرو۔ ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، رب العالمین نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو فرمایا خبردار داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، رسول و پیغمبر بنایا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگر آپ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگیں گے تو فیضلک عن سبیل اللہ، آپ کا نفس آپ کو سبیل اللہ، صراط مستقیم سے ہٹا دے گا۔ اسی لیے ہمیشہ مومن ہونے کے لیے اللہ نے شرط کیا رکھی ہے؟ انسان اپنے نفس کو کس کا تابع بنا دے؟ شریعت۔ کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ اکبر، اگر حق لوگوں کے مرضی کے مطابق، لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہو جائے، ہر ایک کی پسند اپنی اپنی، ہر ایک کی خواہش اپنی اپنی،
اگر حق لوگوں کے خواہش کے مطابق ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لفسدت السماوات، لیکن زمین اور آسمان سب برباد ہو جائے، اتنا فساد پھیل جائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم ہی کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پسند، اپنے حساب سے، اپنے رسول کے ذریعے جو دین مقرر کیا ہے اس میں نفس پرستی کا دخل نہیں، اور نفس پرستی کا دخل نہیں ہے، نہ عقل پرستی کا دخل ہے۔ اسی لیے الحمدللہ دین اسلام آج تک صراط مستقیم قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب ادھر مصر فتح ہوا، شام، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ماشاءاللہ تھے، تو ایک اسبغ نامی آدمی تھا، بڑا سرفرا تھا، وہی عقلیات، وہ بڑا الٹے دماغ کا۔ اب بھائی ٹھیک ہے اللہ نے یہ کہا، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے کیا؟ مثال کے طور پر یہ جنت جو ہوگی ادنا درجے کی 10 دنیا کی 10 گنا برابر، بھائی یہ جھوٹی بات ہو سکتی، عقل میں تو آنے والی، بتاؤ تو کیسے آئے گی؟ چلو بھائی کچھ دن سمجھایا گیا، پھر بھائی ایک نماز پڑھ کر کے ہاتھ پیر دھلو وضو کرو اتنے گناہ معاف ہو جائیں، بھائی یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ بڑا تنگ کیا۔ عمرو بن عاص نے سمجھایا اس کو، نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن اللہ نے یہ بھی تو دیا، اس سے سوچیں آپ۔ بہت تنگ آئے، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ عمرو بن عاص جیل میں گیا تو جیل میں سب کو خراب کر رہا ہے، بہت سمجھایا، نہیں بھائی اللہ نے عقل کس لیے دیا ہے، اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے نا۔ بہت تنگ کیا، عمر فاروق کے پاس لیٹر بھیجا کہ یہ اسبق نے تنگ کر رکھا، یہ جہاں جیل میں ڈالتے ہیں تو وہاں برباد کرتے۔ عمر فاروق نے اچھا ٹھیک ہے ہاتھ کھڑی لگاؤ میرے پاس بھیج دو، اس کو صحیح کرتے ہیں ابھی۔ عمر فاروق نے بلایا، جیسے مدینہ پہنچا عمر فاروق نے ملاقات کی تو کہا کہ امیر المومنین آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ سب کچھ ہے بالکل مانتا ہوں، لیکن یہ آپ بتائیں کہ دنیا کی 10 گنا برابر جنت، ایک آدمی کو دنیا ہی نہیں جنت 10 گنا کیسے بڑھے گی؟ بڑی پھر اور جنتی کہاں جائیں گے؟ نماز بہت اشکال۔ عمر فاروق نے کہا دیکھو تم اللہ کو اپنی عقل سے نہ سوچو، اسلام جو ہے عقل پر نہیں اللہ رب العالمین کے ارحم الراحمین کے بنائے ہوئے قانون پر ہے۔ بھائی ٹھیک ہے کوئی عقل بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، اس کو بھی تو استعمال کرنا چاہیے، بہت سمجھایا نہیں۔ عمر فاروق نے کہا اچھا 2-3 دن اس کو رکھ دو اندر، لیکن بلایا تو بھی وہی، تو عمر فاروق نے وہ تازہ کھجور کی چھڑیاں، چھڑی سمجھتے ہو نا کیا، اور پھر کسی جلاد کو نہیں بلایا، کہا کہ اب سب حاجی آ کے میں اس کو صحیح کرتا ہوں، تو کپڑا اتارا اور بالکل تازہ ہری ایک کھینچ کر کے مارا، ایسے دیکھا، کہا عمر فاروق امیر المومنین تو کیا مطلب عقل ہم استعمال نہ کریں؟ عمر فاروق نے پھر دوسری ماری، پھر بھی ابھی اکڑ، جب تیسری کھینچ کر کے ماری اور سمجھ گیا کہ اب نہیں چھوڑیں گے تو کہتا کیا ہے، دانی یا امیر المومنین ذہبت کل شیء وجدت فی راسی، امیر المومنین اللہ کے واسطے چھوڑ دے، اب دماغ میں جتنا اشکال تھا سب دور ہو گیا۔ کہا کہ یہ پہلے تم کو سمجھایا گیا تھا، تو یہ عقلیات سمجھ گئے نا، عقل پرستی، اس یہی معتزلہ اسی لیے برباد ہوئے، معتزلہ اسی لیے برباد ہوئے، کتنے باطل فرقے عقل پرستی ہی کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آئے۔ ہم نے جس کا نام لیا ذرا سوچو، فرشتوں کا انکار، فرشتوں کا انکار، نبی کے معجزات کا انکار، صرف اس بنا پر کہ کیا ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ رکھیں کہ مکمل دین چھوٹی یا بڑی چیز ہو سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فلا تتبع شیئا بہواک، سمجھ گئے نا؟ اچھا ہوا پرستی کی کیا علامت ہے؟ کوئی ہے قرآن پاک کی ہے؟ سورہ قصص، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری مثال سورہ قصص،
آیت نمبر 52 ہے، کتنی ہے؟ 50 ہے، اچھا فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ ان کو اس صراط مستقیم کی طرف بلائے، کتاب جو قرآن اور حدیث کے شکل میں ہم نے آپ کو دین اسلام دیا ہے، اگر یہ اب قبول کرنے سے انکار کر دیں تو سمجھ جائے کہ انہم یتبعون اہواءہم، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی۔ یہ نفس پرستی کی سب سے بڑی واضح مثال ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الابانہ میں نقل کیا ہے، ابن بطہ نے نقل کیا ہے، اور اس مفہوم کی حدیث الحمدللہ قرآن پاک فلا وربک والی آیت بھی ہے، جس میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا نفس، اپنی خواہشات، اپنے نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے اور بہت ساری احادیث مسلمان ہونے کے لیے، اسی لیے سب سے بڑا جہاد کس کو قرار دیا گیا؟ آدمی کا نفس جب شریعت کے خلاف ہو تو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے۔ حجۃ الوداع میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا، المجاہد، تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، تو آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے۔ آگے کہتے ہیں اگر تم نفس پرستی کرو گے فَتَمْرَقُ مِنَ الدِّينِ، تو نفس پرستی تم کو دین سے باہر کر دے گی۔ خارجی کیوں دین سے نکل گئے؟ کیوں انہوں نے نفس پرستی۔ ابھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا آپ نبی ضرور ہیں، اگر حق چھوڑ کر کے نفس کی پیروی کریں گے تو آپ کی نفس پرستی آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دے گی۔ پتہ چل گیا کہ انسان نفس پرستی کرتے کرتے کبھی کہاں نکل جاتا ہے؟ دین سے نکل۔ اسی لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں کون جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ، جو جس نے تقوی اختیار کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفس پرست ہوا نفس پرستی سے روکا، وہ کہاں جائے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ، اس کا ٹھکانہ۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے اپنے نفس کو سرکشی چھوڑ دیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو دین پر ترجیح دیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ ہوا اصل میں کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے گر جانا۔ کیا آپ رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، سجدے میں جھکیں گے، یا رکوع میں دوسروں کو کہا جاتا ہے ہوا، والنجم اذا ہوا کو، نفس پرستی کو اور بدعات کو ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس پرست اور بدعت پرست، یہ اس کو بدعات اور نفس پرستی سیدھے کہاں دھکیل دیتی ہے؟ جہنم کے گڈھے میں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ہوا۔ فَتَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، کیونکہ اب تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہیں۔ قرآن نے، حدیث نے، سنت نے اور جماعت صحابہ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، اب کوئی اور کسر باقی نہیں رکھی کہ تم یہ کہہ سکو اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں ہمیں معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہیں تھا تو یہ معلوم کرنے کے راستے تمہارے سامنے موجود تھے، لیکن کبھی تم نے اس معلومات کرنے کی کوشش نہیں کیا، یہ تمہارا جرم ہے۔ چلو،
فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنتوں کو واضح کر دیا، بیان کر دیا، کھول کر کے بیان کر دیا۔ وَأَوْضَحَهَا لِأَصْحَابِهِ، اور خوب اچھی طرح سے اپنے صحابیوں کو، ساتھیوں کو وضاحت کر کے سمجھا دیا۔ کتنا سمجھایا؟ ذرا حدیث گزر چکی ہے، وہ کتاب التوحید میں کہاں، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی، کہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو، ہم تم کو ایسے چمکتے ہوئے روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ لیلھا و نہارھا سوا، کہ رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو راستہ نظر نہیں آیا۔ آپ کو لائٹ نہ ہو، روڈ پر راستے پر لائٹ نہ ہو سکتا ہے آپ کہیں ہم کو نظر نہیں آیا، لیکن الحمدللہ دن کے مانند لائٹ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی دن سے اچھا تو کب لگتا ہے؟ پھر بھی آپ کو نظر نہ آئے، کہ نہیں میں نے دیکھا نہیں، اندھیرا تھا، یہ عذر ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو لقد ترکتکم علی محجۃ المحجۃ البیضاء لیلھا و نہارھا سوا، اے لوگوں ہم تمہیں ایسے روشن راستے صراط مستقیم پر، جنت تک پہنچانے والا راستے، ایسے راستے پر کو چھوڑ جا رہے ہیں کہ رات اور دن دونوں اس کی برابر ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اب اس سے جو ٹیڑھا چلے گا، چھوڑے گا، ہلاک ہونے والا ہی ہوگا۔ وہ اب انسان کوئی بچ نہیں سکتا اس راستے کو چھوڑ دینے کے بعد۔ وَهُمُ الْجَمَاعَةُ، اللہ اکبر، اور وہی کون ہے؟ جماعت۔ کون؟ صحابہ۔ اب جب کہا جاتا اہل سنہ والجماعہ تو کیا مطلب ہوگا؟ نبی کی سنت اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنا۔ اب ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ نبی کی سنت ہو، اور کتاب و سنت سمجھنے میں بھی ہم صحابہ کے طریقے کو اپنائیں۔ اور جن لوگوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، آج تک جو ہے وہ اپنی نماز مقرر نہیں کر سکے۔ ہمارے بر صغیر میں کہا جاتا دنیا میں سب سے پہلے جس نے کلی طور پر حدیث کا انکار کیا وہ عبداللہ چکڑالوی ہے۔ عبداللہ چکڑالوی۔ اس سے پہلے منکرین حدیث تھے، کوئی احادیث صفات کا انکار کرتا، کوئی معجزات کا انکار کرتا، لیکن روزے نماز والی، عبادات والی حدیث کا کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلا انسان جس نے کھلے لفظوں میں عبادات کے متعلق بھی حدیثوں کا کلی طور پر انکار کیا، عبداللہ چکڑالوی تھا۔ اور کبھی پوری تاریخ پڑھنی ہو تو شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجیت حدیث، اس پر کئی مقالات ہیں، بہترین قسم کی کتاب ہے، علمی انداز میں، اس کو ضرور پڑھیں، مطالعہ کریں۔ حجیت سب سے پہلا بدبخت جس نے کلی طور پر حدیثوں کا انکار کیا، عبداللہ چکڑالوی۔ آج تک وہ اس کے ماننے والے نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ ثابت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ قرآن نہیں مانیں گے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب صلاۃ پڑھے گا کیسے؟ اپنی منمانی ہو گئی۔ بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ کراچی سے چھپا ہوا رسالہ مولانا ثناء اللہ مرسری، اس میں ایک رسالہ دیکھیں گے، عبداللہ چکڑالوی یا اس کے ماننے والوں نے نماز کے مسائل جو بیان کے، نماز جو حل کی ہے وہ کہ آخر صلاۃ نماز کیسے پڑھی جائے، آج تک نماز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس نے قرآن کو مانا لیکن سنت کو اور صحابہ کو نہ مانا۔ اسی لیے نجات اس میں ہے کہ قرآن پر بھی ایمان، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، نبی پر ایمان، سنت پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں اس کے فہم کو، کس آیت کا کیا معنی ہے، حدیث کیسے، اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے۔ الحمدللہ صحابہ نے چل کر کے بالکل کیا کر دیا،
دیکھ، اور صحابہ ان اقیم الصلاۃ پر اور وآتوا الزکات پر، نماز روزے کی پابندی جو کی ہے نبی علیہ السلام کی نگرانی میں کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کو بیچ سے نکال دینے کے بعد کسی آدمی کے پاس اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کو دین ملے گا کیسے جب صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے؟ اسی لیے صحابہ کے ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بہت ہی بڑی اہمیت ہے، اور جنہوں نے 3 صحابہ کے علاوہ سب کو مرتد قرار دے دیا آج تک متاع ہی کے پیچھے لگے ہیں، وہ بھی متاع کے آگے شریف بھی لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ جو ابو بکر کو نہیں مانے گا، عمر کو نہیں مانے گا، عثمان کو نہیں مانے گا، اللہ اکبر، عثمان کو نہیں مانے گا، ابو ہریرہ کو نہیں مانے گا، صرف 3-4 صحابہ کرام کو مانے گا، باقی سب کو مرتد قرار دے دیا۔ صحابہ کو بیچ سے نکال دینے کے بعد اب بس یہ ہے امام بھی ملا تو امام غائب، انتظار کر رہے ہیں، ویسا سواری پہ بیٹھ کے غائب ہو گیا ہے کہ ابھی تک وہ پلٹ کر کے آیا ہی نہیں۔ یہ سارے بدعنوانیاں کب ہوئی؟ صحابہ کا دامن چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اسی لیے وہم السواد الاعظم، اور صحابہ ہی کیا ہے؟ سواد اعظم۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، ہمارے ہاں اردو بڑا استعمال ہے۔ سواد اعظم کون ہے؟ وہم، وہی اصحاب رسول، وہم الجماع، وہی جماع ہے، سمجھ گئے نا؟ وہم السواد الاعظم، اور وہی سواد اعظم ہے۔ والسواد الاعظم الحق واہلہ، اور سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ حق، اور حق پر چلنے والوں کو کیا کہا جائے؟ سواد اعظم۔ فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جس نے اس راستے کی مخالفت کیا جس پر اصحاب رسول تھے۔ قرآن پاک میں بھی ہے صحابہ کے بارے میں، فَإِنْ آمَنُوا، سب سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا تھا اس زمانے میں، کیا کیا ہم نے ایجاد کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تمہیں مومن اپنے پسند سے نہیں بننا ہے کہ مردوں کو کلمہ پڑھاتے رہو، ہاں بیٹے طارق پریشان نہیں، گھبرانا نہیں، تم اندر ہم باہر، وہ سب ختم ہو گیا۔ ذرا سوچو، کبھی صحابی نے یہ کیا؟ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا؟ کسی بھی لاہور ہی میں وہ کرامت آ گئی کہ مردے کو بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ سوچو ذرا سا، اس کے باوجود بھی شیخ الاسلام سب سے بڑا مسلمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی کے صحابی یاد رکھو، اب دنیا کے لوگ اگر ایمان لائے ویسے جیسے ہی تم لوگ ایمان لائے ہو، یہ صحابہ کو خطاب کیا۔ اب ایمان کا معیار کیا ہے؟ ترازو کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم نبی پر، قرآن پر ایمان لائے ہو، اسی طرح سے اب اگر یہ لوگ ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو سمجھو کہ ان کو بھی ہدایت مل چکی ہے۔ معیار کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طور طریقہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ کہا کہ دیکھو، جہاں دنیا کے اندر اتنے فرقے ہو گئے، حلال حرام حلال حرام حلال حرام ہاں میں اتنی لڑائیاں، سنت و بدعت میں اتنی لڑائیاں ہیں، کہا ایک اصول سمجھ لو، آج دنیا میں کوئی چیز سامنے آئے سب سے پہلے دیکھ لو کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں، اگر ذکر ہے تو کر لو، اگر نہیں ہے تو سنت میں دیکھو، سنت میں ہے تو کر لو، اگر سنت میں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ملا نہ سنت میں، تو کہتے ہیں صحابہ کو دیکھ لو کہ صحابہ کے درمیان یہ عمل تھا یا نہیں تھا۔ اگر صحابہ کے ہاں بھی نہ ملا تو سمجھ جاؤ کہ بدعت ہی ہوگا، وہ کبھی سنت و دین نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔
یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین ایک معیار قائم کر دیا. کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد اگر کوئی عمل صحابہ میں رائج تھا تو وہ عمل بھی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ قابل حجت. صحابہ کا کسی بات پر عمل کرنا، ان کے درمیان کسی چیز کا بغیر انکار، بغیر روک ٹوک کے کوئی چیز رائج ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی حجت اور برہان ان کے سامنے ہوگی، ورنہ صحابہ کبھی کسی بدعت کو اور غیر جائز چیز کو قطعاً قبول کرنے اور برداشت کرنے والے نہیں تھے. یہ معیار کس نے بتایا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے. اس لیے آج ہم لوگوں کو میں سے ہر ایک کو میں نے ایک ہی سوال کیا کانفرنس کے اندر، بس ہم نے کہا بس سوچو کہ کتنی درگاہیں تھیں. سارے اولیاء سے بڑا اولیاء انتقال کر چکے تھے، لیکن صحابہ کرام، تابعین نظام اور چاروں اماموں تک کائنات میں پوری دنیا میں کوئی درگاہ نہیں تھی. صرف اسی ایک چیز پر بتاؤ، ایک مثال میں نے دی. کتنی مثالیں ایسی آج دی جا سکتی ہیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا تھا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. لوگوں تم اتباع کرو، نئی نئی چیزیں تمہیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. فقط کفیتم، سنت پر وہ اعمال جس پر عمل کر کے جنت تک پہنچ جاؤ گے، رب کو راضی کر لو گے، اتنا سب کچھ آ چکا ہے. اب تمہیں نئی نئی چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن خالف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، جس نے اصحاب رسول کی مخالفت کیا دین کی کسی بات میں، فقد کفرا، اس نے کیا کر ڈالا؟ کفر کر ڈالا. اب کفر کا کی تشریح انشاءاللہ اگلے میں انشاءاللہ. چلو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. أشهد أن محمد رسول الله.